يوحى وعلى آله وصحبه من صار على نهجه واقتفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب درود پاک دا نذرانہ پیش فرما لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا قائدنا قائد غر المحجلین۔ معزز و محتشم احباب، اجدہ ایک خوبصورت پروگرام تحریک اہل سنت ضلع حافظ آباد دے زیر اہتمام خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ ثالث، امیر المومنین، داماد پیمبر، ہم زلف مصطفیٰ، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور یقیناً میں سب تو قبل ضلع حافظ آباد اس دی پوری باڈی تحریک اہل سنت پاکستان دی اور بالخصوص برادر محتشم، برادر مکرم حضرت العلامہ مولانا محمد اعجاز احمد عدن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد، خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان حضرت العلامہ مولانا قاری محمد اجمل چشتی صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد، اور انہوں دی پوری ٹیم اور تحصیلان دی جتنی باڈی دے کارکنان اور عہدیداران تشریف لے کے آئے، میں سارے احباب نو صمیم قلب دے نال مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے اس خوبصورت پروگرام دا انتظام و انصرام کیتا۔ اللہ رب العزت انہاں دے علم، عمل، عمر، رزق دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور پھر میں انتہائی خوبصورت شخصیت دے مالک، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات، شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء، جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و اطال اللہ عمرہ، آپ تشریف فرمان اور آپ اس پروگرام دی صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور آپ اپنے خوبصورت خطاب دے نال آپ احباب نو نوازن گے بھی، اور میرے تو قبل تساں خوبصورت میسیج اور خوبصورت پیغام جو تحریک اہل سنت پاکستان دا پیغام ہے، وہ ساڑی تحریک اہل سنت پاکستان دے مرکزی چیف آرگنائزر پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے بیان کر دیتا۔ آپ احباب تک ایک خوبصورت میسیج بھی چلا گیا، اور اس نے نال ہی اس تو قبل جڑا بڑے محبت برے انداز کے اندر میں اپنے جنرل سیکرٹری برادر مکرم صاحبزادہ محمد عطا اللہ رضوی صاحب آپ نو آخر آسی کہ قبلہ حضرت صاحب کھڑے ہو کے خطاب کرن لگ پین، انہوں دسو وہ بہ جان، بہ کے خطاب کرن، اور عطا اللہ صاحب آندے نے کہ وہ الحمدللہ آج بھی اپنے آپنوں جوان محسوس کر دیں، اور یہی میں
کافی دفعہ، اور یہ کوئی انہوں نے منہ دی تعریف نہیں ہے، لیکن پیر محمد ضیاء اللہ قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان فیصل آباد شریف، اور میں انہوں بیماری دے باوجود انہوں ایکٹیو دیکھنا، اور تسی آباب نے انہوں دا خطاب سنیا، انہوں دی آواز دے اندر وہ گرج وہ چمک آج بھی موجود ہے۔ ہمیشہ انسان جدوں اگر کم کرنا چاہے تو اس وقت اگر وہ طبیعت دا عذر سامنے رکھے گا تو دے کلو کم نہیں ہو سکے گا، اور الحمدللہ عمر دے حصے دے اندر بیماری دے باوجود بحمدی تعالیٰ تحریک اہل سنت پاکستان اس جماعت دا بڑے خوبصورت انداز دے اندر کم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہاں دی عمر دے اندر صحت دے اندر برکت عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر آخر چند لمحہ واسطے آپ احباب کی خدمت دے اندر حاضر ہویا، اور یہ سارا ایک خوبصورت گلدستہ اور علماء کرام جتنے تشریف فرمان سارے احباب نو سلام محبت عرض کرم تو بعد صرف اور صرف پیغام آپ احباب تک پہنچ رہا ہے کہ ساڑی تحریک اہل سنت پاکستان دا منشور کیے، اور وہ منشور یہ کہ اسی اپنے اسلاف دے نال جڑ جائیے، اسلاف دے نقش قدم تے چلنا شروع کر دئیے، اس دے اندر ہی برکت ہے، کیونکہ البرکت ما اکابرکم کہ برکت اپنے وڈیاں دے نال ہوندی ہے، برکت اپنے وڈیاں دے نال ہوندی ہے، اپنے اکابر دے نال ہے، اور جدوں بندہ اکابر دے نقش قدم تے چلدا ہے اور اس وقت او دے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں، برکتاں ہی برکتاں۔ میرا کیونکہ تعلق بھی آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دے نالے، میں اس خانقاہ دا گداگراں، اور احباب گرامی قدر اور جتھو فیض آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ملیا، اور او خانقاہ اس نو بریلی شریف کیا جاندہ ہے، اس نو بریلی شریف کیا جاندہ ہے۔ اور میں اس بات اپنے واسطے اور اے جتنے علماء کرام تشریف فرمان انہاں واسطے کرنا چاہنا کہ اکابر دا انداز تربیت کتنا خوبصورت سی، کتنا حسین سی، اور آج دا دور سوشل میڈیا تے گالی گلوچتا ہے، اور اکابر دے منشور تو اکابر دے طریقہ کار تو اسی ہٹ گیا، جس وجہ تو اسی زبوحالی دا شکارا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ دا ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہنا، انداز تربیت، اور آپ احباب دی بھی توجہ دا طلبگاراں اور علماء کرام دی توجہ دا بھی طلبگاراں۔ ایک بڑی خوبصورت ہستی ہے، اور وہ کسی تعارف دی محتاج نہیں، اگر صرف اور صرف میں لفظ بول دیا کہ صاحب بہار شریعت، ایک بہت بڑا نام ہے صاحب بہار شریعت۔ اور اسی تے گل کرنے ہاں کہ جدوں تک بندہ اے بہار شریعت کتاب کا مطالعہ نہ کر لوے اتنی دیر تک بندہ پکا عالم نہیں بن سکتا۔ یعنی فقہ دے اندر آپ کی ایک کتاب بہار شریعت ایک انسائیکلوپیڈیا دی حیثیت رکھ دی ہے، لیکن اس صاحب بہار شریعت ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت شاگرد نہیں سان۔ صاحب بہار شریعت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ رحمتا واسعہ، آپ محدث سورتی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد سان، اور محدث سورتی دے شاگرداں وچوں قابل فخر شاگرد سان، انتہائی لائق شاگرد سان۔ لیکن ایک فوبیا سانوی ہو جاندہ ہے کہ علماء جس ٹائم جڑے ذہین فتین اور لائق ہوندن نا، وہ جس وقت ویکھ دن کہ یار اسی ان کتاباں پڑھیں گے تے کی کریں گے، اس تو بعد اسی طریقے دے نال صاحب بہار شریعت جدوں فارغ ہوئے محدث سورتی کولو، آپ شعبہ حکمت نو جان دے سان۔ آپ نے کیا کہ بجائے انتظامیہ دیاں گلنا سنیے، بجائے لوگاں دیاں گلنا سنیے، لہذا جتنا ہو سکیا دین دا کم کریں گے، باقی آپ نے اپنا
حکمت خانہ کھول دیتا اپنی دکان، کیونکہ آپ حکمت نو جان دے سان، آپ نے اپنی دکان بھی کھول دیتی، اپنی استطاعت دے مطابق دین دا کام کرنا شروع کر دیتا۔ جدوں صاحب بہار شریعت یہ بات چلتی کیونکہ اعلیٰ حضرت اور محدث صورتی آپس دے اندر دوست سان، آپس دے اندر بڑا پیار سی، اور محدث صورتی نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ ایک قابل فخر شاگرد سی، وہ بھی اپنا مطب خانہ کھول کے بیٹھ گیا۔ لہذا احباب گرامی قدر جدو اعلیٰ حضرت میں بات پہنچی نا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس دور دے اندر خط ہوندے سان، آپ نے خط جڑا نا صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے خط لکھیا، اور اس کے اندر آپ نے حکم فرمایا کہ تسی میرے نال ملاقات واسطے بریلی شریف تشریف لے کے آؤ، کیونکہ فقیر کوئی ٹائم نہیں، فقیر دی مصروفیات بہت زیادہ۔ احباب گرامی قدر میں توجہ دا طالبہ، جدو خط پہنچیا اور مولانا امجد علی اعظمی نے خط پڑھیا، آپ خط پڑھ کے آپ نے اپنا سفر بنیا، بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جدو بریلی شریف حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمت کے اندر آپ بیٹھے، آپ نے فرمایا مولانا آپ نے تو درس نظامی مکمل کر لیا ہے، اب آپ دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ احباب گرامی قدر علماء کرام نو ستایا نہ کرو، علماء نال پیار کیتا کرو، علماء نال محبت کیتا کرو۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب فرماندے حضرت میں سوچیا ہے کہ دین دا کام کرنا، کیونکہ لوگاں دیاں گلاں بھی سننیاں، اور میں ایک فن تو واقف سا، حکمت میں جاندا سی، میں چاہیا کہ میں حکمت خانہ کھول لینا، نال جتنا میری استطاعت ہوئی اتنا میں کم کر لانگا۔ احباب گرامی قدر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا مولانا آپ ایسا نہ کریں، آپ حکمت خانہ کو چھوڑیں، آپ دین کا کام کریں، بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ اور بیٹھ کے دین کا کام کرنا شروع کریں۔ اب میں توجہ دا طالبہ سارے علماء کرام دا اور اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے، علماء کرام بھی بیٹھے، خطبہ حضرات بھی بیٹھے، انہاں ممبر تے بیٹھ کے واضح و نصیحت کرنی ہے، اور اساتذہ نے پھٹی تے بیٹھ کے اپنے سامنے بیٹھنے والے طلباء دی تربیت کرنی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا تربیت کا انداز کتنا خوبصورت ہے، صاحب بہار شریعت سامنے بیٹھے، پھٹی تو اس سائڈ تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ تشریف فرمان، آپ نے ایک کی جملہ بولیا، اور صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی فرما دیں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ سی، اتنا حسین جملہ سی کہ جس نے میری زندگی دی کایا پلٹ دیتی، میری زندگی دا رخ بدل دیتا۔ پہلو میں حکمت خانے ترجیح دیندہ سی، لیکن اعلیٰ حضرت اس جملے کی وجہ تو الحمدللہ ساری زندگی درس و تدریس کردہ ہے۔ صرف ایک جملہ سی، اور جملہ کی سی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے فرمایا مولانا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، حکمت کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، فرق صرف اور صرف آپ کے کام میں اور ہمارے کام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی آپ کرورا کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو رب کے قرآن کی زیارت کرتے ہیں۔ ہن اس جملے دی بھی وضاحت کرنی پونی ہے کہ ایک کرورا کی ہوندہ ہے، تاں دونوں سمجھ ہونی ہے کہ تربیت دا انداز کی سی۔ کرورا پچھلے دور دے اندر حکیم حضرات جڑے سارنا آج کل لیبارٹی دے اندر ٹیسٹ ہوندے، خون دیتا ٹیسٹ ہو گیا، پیشاب دا ٹیسٹ ہو گیا، اور اس دور دے اندر حکماء حضرات جڑے سان وہ بھی ٹیسٹ دا طریقہ کاری ہوندہ سی کہ لوگ بطور سیمپل اور تھوڑا سا پیشاب دے کے آ جاندے سان حکمان، اور حکمان ڈبی دے اندر رکھ دیندے سان، صبح اٹھتے ہویا اور اس نو چیک کر کے دستے سان کہ اس مریض نو فلاں بیماری ہے، اس مریض نو فلاں بیماری ہے، اس مریض نو فلاں بیماری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ بولیا، فرمایا مولانا آپ نے جو پیشہ اختیار کیا ہے اسے صبح اٹھتے ہی کرورا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو رب کے قرآن کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ تھا جس نے
حضور صاحب بہار شریعت کی زندگی کی کایا پلٹ دی، پھر بریلی شریف میں آپ نے بیٹھ کے وہ دین مصطفیٰ کا کام کیا کہ آج بھی آپ کی ایک کتاب کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں، بہار شریعت اس کا نام ہے، وہ بھی پورا انسائیکلوپیڈیا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ فخر کی بات ہے، جتنے علماء بیٹھے ہیں، جتنے مشائخ بیٹھے ہیں، یہ صبح اٹھتے ہیں تو رب کے قرآن کی زیارت کرتے ہیں، اور یہی وہ قرآن جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ نازل ہوا، اور پھر یہ قرآن پاک جو مصطفیٰ کے قلب انور پہ نازل ہوا تھا، جو قبلہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس قرآن کو جمع کرنے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے۔ جب حضور کے قلب انور پہ قرآن نازل ہوا تو کچھ آیات جو ہیں وہ پتوں پہ لکھی جا رہی تھی، کچھ آیات ہڈیوں پہ لکھی جا رہی تھی، اور مختلف طرق سے کتاب جتنی بھی آیات مصطفیٰ کے قلب انور پہ نازل ہو رہی ہیں، کوئی صحابہ اپنے سینے میں محفوظ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کو یہ فکر لائے کوئی کہیں یہ قرآن کا نسخہ ہم سے جدا نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور اس قرآن کو جمع کرنے میں جو کردار حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا ہے، آج آپ کے سامنے جو قرآن پاک ہے جس کی آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، اکر بھی تلاوت کرتا ہے، جس قرآن سے ہمارے سینوں میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے، اس قرآن کو جمع کرنے والی شخصیت جناب عثمان ذی النورین کی ذات ہے۔ احباب گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ذات گرامی ہے۔ اگر میں قرآن پڑھوں آپ کے سامنے تو رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو رب نے بلائی سے نوازا ہے، جن کو بلائی سے نوازا ہے، اور اولئک عنہا مبعدون، اور دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ منبر پہ بیٹھ کے پڑھنے والی شخصیت کا نام ہے تاجدار حلتا، مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ منبر پہ جلوہ فراز ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہو کر قرآن کی یہ آیہ کریمہ پڑھ رہے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جنہیں بلائی سے نوازا گیا ہے نا، ان میں سے ایک ہستی جناب عثمان ذی النورین کی ذات ہے۔ جنہیں بلائی سے نوازا گیا ہے، جنہیں جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہے، ان میں سے ایک ذات جو ہے جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو نظریہ حضرت مولا علی شیر خدا کا تھا، حضرت عثمان کے بارے میں جو فکر حضرت مولا علی مشکل کشا کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احباب گرامی قدر آپ منبر پہ جلوہ فراز ہیں، اور جب منبر پہ جلوہ فراز ہیں اور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے آج تو کچھ لوگ عید غدیر کے نام پہ اور 18 ذی الحج کو عید غدیر کا نام لے کر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی کرتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کا جو دیا ہوا مشن ہے بحمدہ تعالیٰ، اس مشن پہ چل رہی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت چل رہی ہے۔ آپ بولیں گے جناب صاحب زیادہ صاحب ایک کیویں ہو گیا، تسی کیویں گل کر دیو؟ احباب گرامی قدر، حضرت مولا علی شیر خدا آپ منبر تے جلوہ فراز نے، اور مولا علی شیر خدا منبر تے خطبہ دینے ہویا، آپ فرمان دے پہ لوگو خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر ولو شئتو لسمیتو ان الثالثہ لسمیتہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں
کہ انبیاء اور رسول تو بعد نبی علیہ السلام دی امت کے اندر جڑا سب تو افضل ترین ہستی ہے اس ہستی دا نام جناب ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ آگ سکتے ہو سبحان اللہ؟ باواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی گل نہیں کر رہا، حضرت مولا علی دی گل کر رہا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر حاضی الامہ بعد نبی جی ہاں ابو بکر و عمر لو شیطو اگر تسی آکھو تے ان سمی الثالث لسمیتو دوجے نمبر تے حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ذات ہے۔ اچھا اگے جڑا نا جی بڑا لطف والی بات ہے، آپ نے فرمایا اگر تسی چاہو تے میں تریجی ہستی دا بھی نام لواں، میری گل نہیں حضرت مولا علی دی جا رہے تے مولا علی دا منن والا غلام بیٹھے ہوئے اور یقیناً احباب گرامی قدر اسی عید غدیر والے نہیں لیکن بحمدہ تعالی اس بات تے فخر ہے حدیث غدیر منن والے ضرور اور اسی سال جو ایک دن نے نعرہ نہیں مار دے اسی بلکہ سال تے ہر دن نے نعرہ مارنیا اور ہر لمحے نعرہ مارنیا اور اپنی محفل دے ابتدا تو لے کے اختتام تک اگر یہ نعرہ نہ مار لئیے سادہ تے جلسہ مکمل نہیں ہوندہ اور اسی یہ نعرہ مارنیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نہیں میں لطف نہیں آیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تے مولا علی دا نام اس سے خم دے مقام دے اچھے مصطفیٰ نے حضرت مولا علی دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑ کے فضات بلند کیتا اور بلند کر کے فرمایا جدا میں مولا دا علماء کرام بھی ہاتھ چک لین مصطفیٰ دی حدیث نو سامنے رکھ دے ہویا جدا میں مولا دا جدا میں مولا دا۔ احباب گرامی قدر اسی عید غدیر والے نہیں، اسلام کے اندر غلوف اتنا کر چھڑیے کہ عید دی نماز بھی پڑھن لگ پوی الحمدللہ نہیں، لیکن حدیث غدیر نو منن والے کہ نبی علیہ السلام اور حدیث غدیر دا جڑا مفہوم او لیندے نسی او نہیں لیندے اور اے یقین رکھنیا کہ جتھے بے شمار فضیلتاں نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا دیتیاں انہاں فضیلتاں بچو ایک فضیلت اے بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدا میں مولا دا انہاں فضیلتاں جو ایک فضیلت ہے۔ اور احباب گرامی قدر میں توجہ دا طالبہ حضرت مولا علی ممبر تے جلوہ فراز نے آپ فرما دیں نبی علیہ السلام دی امت چو انبیاء و رسول تو بعد فرمایا افضل ترین ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے اور اے مولا علی دی مورد ہے الحمدللہ اسی بھی ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل منی اور اس بعد آپ نے فرمایا دوجی ذات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے اور تریجی باری آپ نے فرمایا لو شیطو اگر میں چاہواں تے آنو سمی سالس تریجی ہستی دا نامی دساں لسمیتو ہو ایک خیری عبد جڑے ساننا اے حضرت امام حسین کول بیٹھے سان اور امام حسین کول بیٹھ کے نا اس بات دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مولا علی نے ممبر تے اے جملے ارشاد فرمائے اور حضرت امام حسین فرماندے کہ میں اپنے ابا جان کو پوچھیا میں کہا ذرا دسو تے سیو تریجی ہستی کیڑی ہے باڑی سبحان اللہ مٹھی ہے جناب باواز بلند آکھو آپ نے فرمایا ذرا دسو تے سی ابا جان او تریجی ہستی کیڑی ہے میں تو انتیار پہ کرنا شاہ صاحب کیا نا بس ذوالحج بھی قربانی ہے تے محرم بھی قربانی ہے تو ساں ذوالحج بیچ حضرت سیدنا عثمان دا تذکرہ کرنا محرم بیچ حضرت فاروق اعظم دا کرنا اور مصطفیٰ دی ساری آل بیت دا تذکرہ کرنا میں تے نہیں انتیار کردہ پیا نا اور امام حسین علیہ السلام آپ دے کولو نا جی آپ نے کیا میں ابا جان کو پوچھیا ہے کہ ابا جان ذرا دسو تے صحیح نا او تریجی ہستی کیڑی ہے ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ
اچھا لفظ بڑے توجہ نال سنیا، لفظ بڑے توجہ نال سنیا۔ حضرت امام حسین فرماندے نے میں ابا جان کو پوچھیا ابا جی ذرا ارشاد فرماؤ نا وہ تریجی ہستی کیڑی ہے؟ اور اے تسی توجہ نال سنو گے نا تو انشاءاللہ العزیز کہ آپ نے جڑے جملے بولے حضرت مولا علی نے، آپ نے فرمایا المذبوح کما تذبح البقرہ، ہائے 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 ہائے، فرمایا یہ تریجے نمبر والی وہ ہستی ہے جس نو انج ذبح کیتا گیا ہے، انج ذبح کیتا گیا ہے جویں کہ گان ذبح کیتا جاندا ہے نا، کما تذبح البقر، جویں گان ذبح کیتا جاندا ہے اس ہستی تے انج ذبح کیتا گیا، اس ہستی تے انج ظلم کیتا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی مظلوم مدینہ ہے، آپ دے اتے 40 دن پانی بند رکھا گیا ہے، آپ دے اتے 40 دن پانی بند رکھا گیا ہے، اور احباب گرامی قدر حضرت مولا علی شیر خدا بھی اجازت لین والیاں وچ نے کہ حضرت اجازت دیو، اور پھر احباب گرامی قدر ڈھیر سارے اجل صحابہ آپ دے کولو اجازت لین والے، اجازت دیو انہاں بلوائیاں نال اسی مقابلہ کرنے ہاں، انہاں بلوائیاں دے خلاف اسی تلوار اٹھانے ہاں۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات گرامی آپ نے صرف ایک کو جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماندے سان کہ میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ شہر ہوئے اور خون نہ لالا زار ہو جائے، میں نہیں چاہتا، میں تو ان تلوار اٹھانے دی اجازت نہیں دیاں گا۔ 40 دن پانی بند رہا ہے احباب گرامی قدر، پھر مصطفیٰ دیاں جڑیاں حدیثاں سان انہاں دا بھی پاس سی اور مصطفیٰ جان رحمت دے فرمان دا بھی پاس سی۔ فرمایا عثمان اللہ تین خلافت دی قمیض پہنائے گا، اس قمیض نو اترن نہیں دینا، لوگ چاہن گے کہ تو اتار دے لیکن تو نہیں اتارنی، اور تین ظلمن شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ کر دیا ہویا حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرمان دیں المذبوح کما تذبح البقرہ، فرمایا تریجے نمبر تے او ہستی ہے جس نے انج ذبح کیتا گیا جنہیں گان ذبح کیتا جاندہ ہے۔ احباب گرامی قدر اے منظر تساں 10 الحج نو ویکھیا ہے کہ جدو گان ذبح کیتا جاندہ ہے، لیکن صبر و رضا دا پیک کر، ہمت دا پیک کر، استقلال دا پیک کر، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او ذات گرامی ہے کہ آپ نے صبر دا دامن تھام کے رکھا ہے۔ اور پھر احباب گرامی قدر بلوائیاں نے جدو پچھو حملہ کیتا اور آپ تے حملہ کیتا اور آپ روزے دی حالت کے اندر نے، اور قرآن مجید فرقان حمید نال تعلق ایسا ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے، جدو خون گریا تے قرآن دی سایہ کریمہ تے گردہ پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ احباب گرامی قدر قرآن دی تلاوت کے اندر آپ دا خون مبارک گردہ پہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی دے حوالے نال کی بندہ بیان کرے، حضرت عثمان بڑی اچھی شان دے حامل نے، مصطفیٰ دی نظر دے اندر آپ نو اتنا مقام حاصل ہے، اتنا مقام حاصل ہے کہ حضرت رقیہ آپ دی زوجہ محترمہ مصطفیٰ دی لخت جگر، آپ حضرت ابو ہریرہ فرمان دیں کہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر کنگا ہے اور کنگا پکڑے ہے، تے میں پوچھنا ایک ہی ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار ہونی تشریف لے کے آئے سان اور سرکار دے گیسو مبارک نو میں سوار دی رہی ہاں، حضور دیاں زلفاں دے اندر میں کنگا کر دی رہی ہاں، جدوں اے سیدہ رقیہ حضور دیاں زلفاں دے اندر کنگی کر رہی ہونگیاں کی سما ہوئے گا، کیسا خوبصورت منظر ہوئے گا۔ احباب گرامی قدر حضرت رقیہ آپ فرمانیاں کہ میرے بابا جان تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے کو پوچھا، فرمایا بیٹی کیسا تو پانی ہے؟ ابا عبداللہ کہ ابو عبداللہ تو کیسا پانی ہے، یعنی حضرت عثمان نو تو کیسا پانی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل تو خیر الرجال، میں انہوں نے بہت اچھا انسان پانی ہاں، بہت اچھا انسان نے۔ اے حضور اپنی بیٹی کو پوچھتے پہن کہ حضرت عثمان بہت اچھے انسان نے، اور اگلا جملہ سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹی اکرمی، حضرت عثمان دا حیا کرنا ہے،
حضرت مصطفیٰ جان رحمت فرمان دے پین کہ حضرت عثمان دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور پھر سرکار نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا دعانو مقام دا پتہ چل جائے گا مصطفیٰ دی نظران دے اندر حضرت عثمان دا مقام کیے. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، سب تو زیادہ میرے صحابہ چو جیڑا میرے خلق دے لحاظ نال سب تو زیادہ میرے مشابہ اس ہستی دا نام حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احباب گرامی قدر، حضرت عثمان دا تذکرہ کرو اپنے گھران دے اندر، اپنے بچیاں نے بٹھا کے حضرت عثمان دا ذکر کرو اور حضرت عثمان پاک دی یاد دے اندر محافل سجایا کرو، اور یقین کرو کہ جڑا بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر دیاں محفلہ سجاندہ ہے، حضرت عثمان دا تذکرہ کردہ ہے، حضرت عثمان دی محبت نو اپنے سینے دے اندر بساندہ ہے. بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی آپ فرمان دیں اللہ سے کیا پیار ہے، عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے، عثمان غنی کا اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی فیضان مددگار ہے، عثمان غنی کا. اور مقطع اور شان بریلی تو جڑی فکر لبیے اور اے فکر ہے مولانا حسن رضا خان آپ فرمان دیں رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. میں اس تو گل دستا پہ دے جڑے پریشان آلو حضرت عثمان دا ذکر کیتا کرو، حضرت عثمان دے نام دیاں محفلہ سجایا کرو، حضرت عثمان دا تذکرہ اپنے بچیاں بٹھا کے سنایا کرو، اور اعلیٰ حضرت دے چھوٹے ویر آپ فرمان دیں رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. اس واسطے حضرت عثمان دی یاد دے اندر تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد انہوں نے بڑی خوبصورت محفل نو سجایا. سمیم قلب دے نال دوبارہ مبارکباد پیش کرنا، اللہ انہوں نے ڈھیرہ عزتاں نال نوازے، اور جتنے ساڑھے بزرگان دین تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت انہوں دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم اور دائم رکھے. اور بالخصوص ساڑھی اس تحریک دے قائد تحریک نبیرہ محدث اعظم پاکستان جانشین شمس المشائخ حضرت پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فیصل آباد شریف آپ اور قائد تحریک اہل سنت پاکستان اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے. اور جڑی خوبصورت تحریک بڑے پیر صاحب دیکھ گئے اس نو بڑے محبت برے انداز دے اندر چلا رہے ہیں، اور بحمدی تعالیٰ اے اس کی خوبصورت جھلک ضلع حافظ آباد دے اندر تسی ویکھ رہے ہو. اللہ رب العزت بڑے پیر صاحب دے مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اور نبیرہ محدث اعظم پاکستان نو اللہ رب العزت صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. دوران گفتگو جذبات دے اندر کوئی ایسا جملہ میری زبان چو سرزد ہویا ہوئے جو مالک دی شان، مالک دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے لائق نہ ہوئے، حضور دے اصحاب اور نبی علیہ السلام دی آل بیت اطہار دے شان دے لائق نہ ہوئے. اللہ دے حضور معافی دا طلبگارا میرا مالک معافی عطا فرما کے جو بیان کیتا میرے لفظاں تاثیر عطا فرمائے.